پاکستان میں یہ جو ملک ہے اس کا ڈریم جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال نے دیکھا ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ جب یہ شرمندہ تعبیر ہو گیا تو اقبال کا ڈریم شروع ہوا ہے، اور یہ اس وقت تک جو ہے اپنا رول جب تک پلے نہیں کرے گا جس مقصد کے تحت یہ ملک معرض وجود میں آیا ہے تو قیامت نہیں آئے گی۔ اب اس کا رول کیا ہے، اس کے لیے پورے پاکستان میں ایون پوری دنیا میں اقبال کے نام پہ مختلف ادارے بنے، اکیڈمیز بنی، جس کو باقاعدہ پاکستانی گورنمنٹ نے آن کیا، بڑے بڑے اسکالرس نے ادارے بنائے اپنے طور پہ۔ ایک ادارہ جس میں سر بھی اس کے ممبر ہیں، میں بھی اس کا چھوٹا سا ایک حصہ ہوں، وہ بنا ہے کہ جو اقبال کی پوری دنیا میں آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، اس تھاٹ کو کنیکٹ کیا جائے آپس میں۔ اور اس کے علاوہ سب سے اہم کام یہ ہے کہ جو ایک نسل ہے نا وہ اقبال کی فکر پہ تیار ہو، کہ جو لوگ ڈیزائر سے اور اپنی مادی جو انسان کی سیڈکشنز اور ٹیمپٹیشنز ہیں ان سے اوپر کا کردار، بلند کردار کے انڈیویجولز بنائے جائیں، کہ وہ جبلی سطح سے اٹھیں اور وجدانی سطح پہ ایک معاشرہ بنے، پھر جا کے وہ دین اسلام کی روح جو آج 1400 سال تک چلتے چلتے فکر جس کی زوال پذیر ہو گئی ہے، یہ دوبارہ اسی لیول پہ آئے۔ اور وہ جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھی کہ جب جناح نے یہ پاکستان بنا تو یہ اپنا تھم جو ہے وہ میز پہ ایسے کر کے انہوں نے کہا تھا کہ اب کوئی فورس دنیا میں ایسی نہیں ہے جو اس کو انڈو کر دے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ملک ہمیں اللہ نے دیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے، اور ہم دوبارہ اس کے اندر وہی ٹائم اور وہی جو ہے وہ دور لے کے آئے جو خلفائے راشدین کے زمانے میں مسلمانوں نے عروج دیکھا تھا۔ اس کے بعد جب ملوکیت آئی، امپیریلزم آئی، تو وہ اسلام کا جو چہرہ تھا وہ داغدار ہو گیا۔ تو اقبال یہ چاہتے تھے کہ جو دین اسلام کی روح خلافت راشدہ کے دور میں مسلمانوں نے دیکھی ہے، ہمیں ایک خطہ ایسا مل جائے جہاں سے یہ ڈیوائن آئیڈیالوجی پوری دنیا میں جو ہے نا وہ پھیل سکے۔ تو یہ اسی صورت میں پاسبل ہے جب ایک نسل ہم تیار کریں گے۔ تو ہم بیسیکلی یہ سارٹ آف اے نیشن بلڈنگ کا کام ہے، جس میں اداروں کو آپس میں کنیکٹ کرنا اور اس میں ایک بڑی تھاٹ کے انڈیویجولز تیار کرنا۔ یہی بچے جب بڑے ہو کے ججز آئیں گے، پروفیسرز بنیں گے، جنرلز بنیں گے، تو ان کو ان کے انسٹنکٹ ڈرائیو نہیں کریں گے، یہ وجدانی سطح پہ ڈیوائنلی ڈریون ہوں گے۔ تو اقبال کے ایک شعر پہ، کیونکہ سر نے ٹائم مجھے 5 منٹ کا دیا ہے، تو اقبال کے ایک شعر پہ اس کو میں کلوز کروں گا۔ وہ اقبال جب نپولین کے مزار پہ گیا تو اس نے ایک طویل پوئم لکھی، تو وہ کہتا ہے کہ راز ہے تقدیر جہان تگ و تاس، جوش کردار سے کھل جاتے ہیں تقدیر کے راز، صف جنگاں میں مردان خدا کی تکبیر، جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز۔ تو یہ انسان جب ڈیوائن کریکٹر بنتا ہے تو پھر اس پہ ملائکہ آتے ہیں، اللہ کی مدد اور نصرت اس کے اوپر آتی ہے، پھر وہ اس کے ہاتھ بنتا ہے، اس کی زبان بنتا ہے، اس کی آنکھ بنتا ہے، اس کے قدم بنتا ہے۔ جس خطہ زمین پہ ظلم ہو، جس پہ ناانصافی ہو، اور اس ناانصافی اور ظلم کو دیکھ کے ایک عام عقل اور فہم کا انسان خاموشی سے اس کو انڈورس کر رہا ہو، ظلم سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کے اندر اس کے خلاف بولنے کی بھی قوت نہ ہو۔ تو یہ ایکسٹریم ہے۔ اب ہم بیسیکلی اس سطح پہ گر گئے۔ ہمیں اس وقت جتنی ارجنٹ نیڈ اس چیز کی ہے کہ ایک نسل تیار ہو، اور اقبال کی اس فکر کو ہم نے اپنی اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کے اندر، جہاں جیسے ووکیشنل ہمارے ادارے ہیں، ان میں ایک فکر اقبال کی ایسی ڈیولپ ہو کہ جس میں اس کی اسپرچل کریکٹر بلڈنگ ہو انسان کی۔ جب وہ کسی آفس میں بیٹھے تو اس کو کوئی چیز ٹیمپٹیٹ مت کر سکے، اس کو کوئی فیئر مت چلائے، اس کو کوئی سیڈکشن مت اس کو جو ہے نا ڈرائیو کرے، وہ آزاد انسان ہو،
وہ اپنے فیصلے کرے تو پھر جا کے ایسے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں پھر دنیا کے ریسورسز پول کر جاتے ہیں، جہاں پہ ہائی ایچ آر موجود ہو، کوالٹی ایچ آر، ایکسیلنس ایچ آر کی موجود ہو، تو وہاں پہ ریسورسز پول کرتے ہیں لوگ، وہاں قومیں ٹرانزیکشن کرنا پسند کرتی ہیں۔ جہاں پہ کوالٹی انڈیویجولس موجود نہ ہوں وہاں سے ریسورسز فلی کر جاتے ہیں۔ آدم کی ساری تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی میزوپوٹامیہ بہت بڑی سویلائزیشن تھی، سومرین سویلائزیشن، یہ بڑی بڑی تہذیبیں زمین بوس ہو گئیں، مٹ گئیں۔ یہ اس لیے نہیں مٹی تھی کہ کوئی کھانا پینا کم ہو گیا تھا، نہیں، یہ اخلاقی بیماری میں مبتلا تھے، یہ مورل بینکرپسی میں مبتلا تھے۔ آج چلتے 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 ہم بھی ان نوئنگلی انہی رستوں پہ چل رہے ہیں جن رستوں پہ بڑی بڑی سویلائزیشنز مٹی ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنی نسل کی تربیت کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس خطے کا رول ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، پاکستان لینڈ آف اے پیوریفائڈ پیپل، ہم نے ایسی ہی ایک نسل تیار کرنی۔ آخر میں اقبال کے شعر پہ ختم کروں گا۔ اقبال اور رومی مکالمہ کرتے ہیں۔ اقبال اپنے مرشد سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں زندہ ہے مشرق تیری گفتار سے، امتیں مرتی ہیں کس آثار سے۔ کہتے ہیں کہ ایسٹ تیری مثنوی سے زندہ ہے، ان کے قلوب معنوی طور پہ تیرے ڈیوائن میسج سے زندہ ہیں۔ ہمیں یہ بتا کہ امتیں کب مر جاتی ہیں۔ اب رومی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہر ہلاک کے امت پیشی کے بود، زاں قبر جندل گماں بردند اود۔ امتیں اس وقت مر جاتی ہیں جب وہ اپنی غلط پرائرٹی سیٹ کر لیں، وہ پتھر کو اود سمجھنا شروع ہو جائیں۔ غلط پرائرٹیز کیا ہے کہ انسان کا یہ انٹلیکٹ، انسان کا یہ شعور صرف زمان و مکان تک سمٹ جائے اور وہ سینسول نالج اور حسی چیزوں تک اپنے آپ کو لیمیٹائز کر لے، تو رومی کہتا ہے کہ پھر وہ نیشنز مر جاتی ہیں۔ جب اس کا انٹلیکٹ ٹرانسینڈ کرتا ہے، جب وہ ماورائے زمان و مکان چلتا ہے، تو پھر وہ ڈیوائن کنیکٹیوٹی پاتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے کہ یہ رول کرتے ہیں دنیا میں اور یہ فلاح یافتہ ہیں، ان کو مومن کہا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔